چلے سب بہنیں مل کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان مبارک کی نیک گھڑیوں میں اپنے قرآن پاک کے آگے ایک دفعہ پھر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ساری توفیق اور یہ سارے موقع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی پسند اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سننے سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ آج ہم 10ویں پارے کا اور 9ویں پارے کا نصف 10واں اور 11ویں پارے کا نصف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انفال ہماری جاری تھی۔ سورہ انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں کافر اور مسلمان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فتوحات سے نوازا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے بہت اسلام پھیلا، اسلام کی فتح کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں شامل ہوئے، اور اس میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے۔ یہاں غزوہ بدر کا ذکر بھی ہوگا، غزوہ تبوک کا بھی آگے آئے گا اسی پارے میں، غزوہ حنین کا ذکر بھی اسی پارے میں آئے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر جنگ میں کامیابی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ثابت قدم رہنا ہوگا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اور نمبر 3 آپس کے جو اختلاف ہوتے ہیں اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ مسلمان جب آپس میں اختلاف ان کا پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ جیسے ایک مٹھی ہوتی ہے، انگلیاں بند ہوتے ہیں تو وہ مٹھی بنتی ہے، اور مٹھی ایک مکہ بن جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ ایسے ہی مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی ایک طاقت بن سکتے ہیں۔ اس چیز کا درس دیا گیا مسلمانوں کو اس غزوہ میں، اور ساتھ اللہ کا ذکر ہونا بھی کسی بھی جنگ کی کامیابی کا بہترین نسخہ ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہ کچھ بھی غیر مواقف جو حالات ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں پسند کرتی، ان پہ صبر کرنا، چاہے وہ جنگ میں ہے یا عام زندگی میں ہے۔ ایسے حالات زندگی میں پیدا ہو جائیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، جن سے طبیعت ناگوار ہو، اس پہ صبر کرنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان حالات کو بہتر فرمائیں گے۔ تو یہ اس غزوہ میں جو کچھ کافر تھے جو مارے گئے، مشرکین مارے گئے، اور کچھ تھے جو مسلمانوں کے پاس قید میں آ گئے، تو پھر اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کے پاس مشرک قید ہو کے آئے ہیں ان کو آپ فدیہ دے کے آزاد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ فرمایا کہ جو بھی قید میں آتے مشرک، ان کو ان کا فدیہ ان سے لے کے تو ان کو آزاد کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمان کسی مسلمان سے مدد مانگے کسی بھی کام میں تو دوسروں کو مدد کرنی چاہیے، اس سے اتفاق کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی نے مدد مانگی، جس سے بھی مانگی اس نے مدد نہ کی تو ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے معاشرہ۔ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا کہ جو بھی کسی کی مدد فرمائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان فرمائی کہ نبی آپ کے درمیان جو میں نے بھیجا وہ کتنی عظیم الشان شان والے ہیں۔ مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، خود اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف فرمائی،
اور اسی طرح سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور مجاہدین کی بھی تعریف فرمائی کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں۔ جہاد ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے جس کا مختلف شعبے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا شعبہ ہے، دعوت اللہ کا جو شعبہ اللہ کی طرف بلانے والا ایک شعبہ ہے، درس و تدریس کا ایک شعبہ ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا پڑھانا ایک شعبہ ہے، اور ایک جہاد بھی ہے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاد کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آگے سورہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ 10ویں پارے میں۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ واحد سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں سورہ توبہ آ جاتی ہے تو اس کو ایسے ہی شروع کریں بغیر بسم اللہ پڑھیں۔ ہاں، اگر ہم نے قرآن پاک کھولا اور شروع ہی سورہ توبہ سے کریں تو جیسے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ تسبیح پڑھنے کا حکم ہے تو اس سورہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ توبہ نام سے ہی پہچانی جاتی ہے، یعنی توبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ کے معافی کا اظہار کرنا۔ اس میں 3 ایسے صحابہ کرام کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے تھے، انہوں نے کچھ اپنا عذر پیش کیا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، لیکن بعد میں ان کو نہ جانے کا اتنا پچھتاوا ہوا، انہوں نے اتنے سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ پسند آئی۔ اور پھر اس میں ذکر فرمایا کہ جو 3 صحابی تھے انہوں نے کتنے سچے دل سے توبہ فرمائی۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، اس کے توبہ کی طرف دھیان نہیں جاتا تو اس کو مزید وہ جہنم کے قریب لے جاتی ہے یہ کیفیت۔ لیکن جب گناہ ہو، ندامت کی کیفیت ہو جائے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الندم توبہ، ندامت جو ہے وہ سب سے بڑی ہی توبہ ہے، شرمندگی کا احساس ہو جانا۔ تو صحابہ کرام نے شرکت نہ کی اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، جس کی وجہ سے سورہ کا نام توبہ ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی برات کا اعلان فرمایا کہ ہم اس چیز سے بری ہیں کافروں سے۔ تو اس میں غزوہ حنین کا بھی ذکر آیا ہے۔ غزوہ حنین وہ غزوہ تھی، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ تو غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافروں کی کم تھی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ان کے دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ جب ہم زیادہ ہیں تو ضرور غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا معمولی سا بھی یہ خیال دل میں نہیں لانے دیتے، ان کی توجہ فوراً اپنی طرف دلانے کے لیے اس چیز میں تھوڑا سا نقصان دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ کے لشکر پہ لگ گئی تھی نا، تو جیسے مسلمانوں کی توجہ لگی کہ ہمارا لشکر تو زیادہ ہے کافروں کا تھوڑا ہے، تو پہلی دفعہ جو کافر تھے وہ غالب آ گئے۔ حالانکہ جنگ کا جو انجام تھا، جو غزوہ کا انجام تھا، وہ فتح مسلمانوں کے حصے میں ہی آئی، مسلمان ہی کامیاب ہوئے، لیکن پہلی دفعہ کا جو حملہ تھا اس میں کافر غالب آ گئے تو مسلمان تھوڑے گھبرا گئے، فوراً ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان کیا، توبہ کی، یا اللہ ہمارے ساتھ آپ کی مدد ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ دل کو مضبوط کیا، ایمان پہ ثابت قدم رہے، پھر جب دوسرا حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں درس دیا کہ اسباب تو اختیار کرو لیکن توجہ اور دھیان کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف، کہ ہم نے اسباب اختیار کیا لیکن اسباب سے نتائج نہیں ہونے، نتیجہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی ہوگا۔ تو تعداد کے کم یا زیادہ ہونے پہ فتح یا شکست منحصر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں بھی، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے ہمارے لیے، اس دور کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے، جب بھی ہم اسباب اختیار کریں کسی کام کو کرنے کے لیے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ ہمارے اسباب سے ہمیں کامیابی نہیں ہونی بلکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کامیابی ہوگی۔ تو اسی پارے میں غار ثور کا بھی ذکر ہے۔ غار ثور کا واقعہ اس وقت پیدا آیا، اس وقت یہ آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور میں انہوں نے کچھ پناہ چاہی تھی، پناہ لی تھی، اور اس وقت آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تھوڑا گھبرائے جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے قریب آ گئے، ان کے قدموں کی چاپ جب سنائی دی تو حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ گھبراہٹ کو محسوس کر کے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی گھڑی میں بھی پیغمبر کا ایمان مضبوط ہونا ضرور ہوگا، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے ساتھی کو تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب غار میں ہم اکیلے ہیں، دشمن قریب آ گئے تو اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کریں گے۔ اللہ نے ایسی سبیل پیدا کی کہ دشمن وہاں سے ہو کے واپس چلا گیا۔ غار کے منہ پہ مکڑی نے وہ جالا تنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ کافر نے دیکھا کہ اگر اندر بندہ ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوتا، تو یہ مکڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کی، جالا بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے کلام کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا آپ نے اپنے صحابی سے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابی کہہ کے پکارا ہے، تو اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار ایمان کا ختم ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو صحابیت کا درجہ دے دیا۔ تو اس بارے میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے غار ثور کا، اور غزوہ تبوک کا ذکر جس میں 3 صحابہ نہ جا سکے۔ شروع میں جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ توبہ کا نام کیوں سورہ توبہ ہے، تو 3 صحابی جو نہ جا سکے وہاں پہ کچھ عذر کی وجہ سے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کی بڑی تعریف فرمائی۔ بعض ایسے کام ہوتے ہیں نیک لوگوں سے جب خطا ہو جاتی ہے تو وہ اتنا رو دھو کے اپنے اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں کہ سارا گناہ کا جو اعمال نامے میں لکھا جا چکا تھا ان کے آنسوں سے وہ دھل جاتا ہے، وہ سارا ان کا آنسوں سے دھل جاتا ہے، اور وہ اللہ کے مزید ان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سچی توبہ کی اللہ نے یہاں پہ تعریف کی کہ وہ 3 صحابہ جو نہیں جا سکے ان کے پاس تو عذر تھا، لیکن جو مشرکین منافقین تھے، مشرکین نہیں منافقین وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی جائیں گے آپ سے غزوہ میں، لیکن جب مسلمان تیار ہو کے اللہ کے نبی کے ساتھ چل دیے تو وہ پیچھے گھروں میں رہ گئے اور یہ کہا کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں۔ اللہ نے اس سورہ میں فرمایا کہ ان کا عذر قابل قبول نہیں تھا، ان میں منافقت تھی، وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جو مخلصین تھے یعنی 3 صحابہ کرام تھے انہوں نے جو عذر کیا تو بعد میں وہ روتے رہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارا ایک فرض رکن ہے اسلام میں، اور اہل ثروت لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور اس کا اپنا ایک نصاب ہے، ہر بندہ ادا نہیں کر سکتا، جیسا کہ نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، یا اس کے بقدر 52.5 تولے چاندی ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح عشر بھی ہے، گندم کی بھی ایک مقدار ہے، جانوروں کی بھی ایک مقدار ہے، اتنے جانور ہوں تو آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت کا ذکر فرمایا، اور جو نہیں کرتے ان کی وعید بھی آئی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان عمل رکھا ہے، جن پہ فرض ہے تو 100 میں سے 2.5 روپے اس حساب سے ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے نام کی زکوٰۃ نکالے، تو جو نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرمایا فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا وہی زیور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد ان کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشت کو اسی زیور سے داغ دیا جائے گا جس کا انہوں نے حق نہیں نکالا تھا۔ اور زکوٰۃ کے مصارف کا بیان بھی اسی بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ فقراء، مساکین، فقراء کہتے ہیں، فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فقراء بھی فرمایا، نمبر 2 مساکین بھی۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے کا، اور مساکین اس کے پاس کہتے ہیں جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن بہت کم گزارا ہو۔ یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی پارے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ آپ کے جو زکوٰۃ ہے وہ فقراء میں تقسیم ہونی چاہیے، مساکین میں، والعاملین علیہا، عاملین کہتے ہیں عمل کرنے والے، کام کرنے والے، جو زکوٰۃ کا مال جمع کرنے پہ متعین ان کو حکومت نے کیا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم،
وہ نو مسلم بندے جو نیا نیا اسلام لے کے آئے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ تاکہ اسلام سے محبت مزید پیدا ہو۔ یہ مصارف پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ وفی رقاب والغارمین، وفی رقاب، اور جو آپ کے رشتہ دار وغیرہ ان میں بھی پھر درجہ بندی کی گئی۔ اسی طرح غارمین ہیں، وفی سبیل وابن سبیل، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے اگر اس کو پیسے کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ غلام عرب زمانے میں زیادہ تھے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد یہ کہ جیسے کوئی مجاہد ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کا ساز و سامان لے سکے، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور ایسا جو جہاد پہ جو اللہ کے راستے میں جانا چاہے دعوت دینے کے لیے، اس کے لیے بھی اور مجاہدین کے لیے بھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بندی بھی فرمائی ہے اور بتایا بھی ہے کہ کس کس پہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ پھر زکوٰۃ چونکہ فرض عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہ کرنے کی وعید بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں آیت بیان فرمائی کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مرد ہیں یا عورتیں، ان سے وعدہ لیا ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسی جنت عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹکٹ دے دیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے۔ دنیا کے گھر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، عارضی گھر ہیں، عارضی دنیا ہے، لیکن جو جنت ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہے، یا کوئی اور جہان نہیں بنا ہوا۔ اس جہان کے بعد تو اگلا جہان ہے، جنت کے بعد کوئی جہان نہیں۔ جو وہاں پہنچا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ یہ ایسی اچھی جگہ ہے ہمیشہ رہنے والی کہ اس پہ باغات، نیچے چلنے والی نہریں، نہ جانے وہ کیسی نہریں ہوں گی جن کا ذکر 26 پارے میں بھی آتا ہے، دودھ کی، شہد کی، میٹھے پانی کی۔ تو ایسے نقشے جنت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کو ملے گی، وہ اللہ کی رضا ہوگی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ من اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رضا ملے گی وہ سب سے بڑی ہوگی، یعنی اللہ بھی جنتیوں سے خوش ہوں گے۔ تو سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں۔ 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی صورت کے ساتھ، سورۃ توبہ کے ساتھ 11 پارہ، جس میں یہی جا رہا ہے غزوہ تبوک کا اور غزوات کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ مجاہدین کو کیا کیا انعام دیے جائیں گے، یعنی جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے جب مجاہد اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ میں واپس زندہ ہوں گا، وہ اسی ارادے سے جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے حوالے کرنی۔ تو اس پارے کے شروع میں مخلصین کا بھی ذکر ہے، منافقین کا بھی۔ مخلص وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے ساتھ نہایت مخلص سے، ان سے جیسے چھوٹی غلطی خطائیں ہو جاتی تھی انسان ہونے کے ناطے، وہ فوراً رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور ایسے منافقین کا ذکر بھی فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بتائی کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کون سے منافقین ہیں اور کون سے مخلص ہیں۔ منافقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہیلے بہانے کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن عبادات میں آگے بڑھنے والے نہیں ہوں گے، ہیلے بہانے سے کام لیں گے۔ اور جو مخلصین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ یہی اقرار کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، شوق پیدا کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا 11 پارے کے شروع میں۔ اور 2 مسجدوں کا ذکر بھی فرمایا، ایک مسجد قباء کا جو مدینہ منورہ کی 2 مساجد بنی گئی، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ نے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر۔ اور جو مسجد ضرار ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد قباء کو بناتے وقت مسلمانوں کی یہی نیت تھی کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور جو منافقین نے بنائی، مشرک تو نہیں بناتے تھے مساجد، منافقین بناتے تھے جو
اوپر سے کہتے تھے مسلمان لیکن اندر ان کا کافروں کے ساتھ جڑا تھا، انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے بنائی مسجد زرار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مساجد کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہونی چاہیے، مسجد بناتے وقت اللہ کے گھر کی نیت ہونی چاہیے، ان کی نیت خراب ہے لہٰذا اس مسجد کو گرا دو، تو مسجد زرار کو گرا دیا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نیک لوگوں کی صفات، التائبون کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، والعابدون عبادت کرنے والے، حامدون اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، عامرون بالمعروف نیکی کا حکم، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر المؤمنین، ایسی صفات رکھنے والے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، عظمت بیان فرمائی، اللہ کے نبی کی شان خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کون ہے، کیسی نعمت میں نے آپ کے درمیان بھیجی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا رسول آپ کے درمیان آیا جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ امت سے پیار ہے۔ اتنی محبت کرنے والے نبی ہمارے اللہ نے ہمیں دیے ہیں جن پہ ہم دن میں 100 مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھتے اور ہم خود کو محروم رکھتے ہیں۔ ایسی ذات اقدس پر جتنی مرتبہ درود پڑھا جائے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ایسے نبی پر جن کی اللہ نے تعریف فرمائی، اور ان کو دیکھا کہ امت کے بارے میں کتنا وہ اپنے آپ کو غمگین رکھتے ہیں اور اس غم میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی کہ کوئی بھی ایسا میرا امت ہی نہ ہو جو کلمے بغیر دوزخ میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت دے کے ہمیں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم کے القابات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ بڑی ہی محبت کرنے والا مہربان نبی ہے آپ کا۔ تو وقت کی کمی کے باعث ایسے واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا۔ بہت سے 63 سالہ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی امت کے لیے ہی دعا گو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ پوری امت کی بخشش کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن بھی وہ اپنی امت کے لیے فکر مند ہیں۔ تو ایسے نبی کے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بڑی تعریف فرمائی اور ان آیت پہ سورہ کو ختم فرمایا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ یہ جو آیات ہیں اس کو بطور وظیفہ مسنون وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعاؤں میں اس آیت کو شامل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ ضرور پڑھا جائے۔ اس سے غم ہلکا ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو بھی پریشانی ہے غم ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے آگے جا کے۔ تو سورہ یونس نام جو ہے اسی طرح ہی ہے، عربی کے نام جو ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی پکارا جائے۔ اس کو جب ہم اپنے بچوں کے نام اگر یونس رکھتے ہیں تو یونس کہتے ہیں، یونس کہتے ہیں۔ تو عربی اپنے اندر بہت بڑا سمندر فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کے زبر زیر پیش سے ہی معنی بدل جاتا ہے۔ تو جو نام بھی اللہ تعالیٰ کے رکھے جائیں، جو اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے جائیں، ان کو ویسے ہی پکارا جائے، یہ ناموں کے آداب ہیں۔ تو ان کو نک نیم میں تبدیل کر کے ان کی بگاڑ پیدا کر کے یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس طرح یوسف ہے، قرآن پاک میں جو نام آئے وہ یوسف، ہم کہتے ہیں یوسف تو یوسف ہے، یا کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر بھی پیش ہے۔ تو پیغمبروں کے نام ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام ہوں، جو بھی رکھے جائیں ان کو ویسے ہی پکارا جائے۔ تو یونس سورہ یونس جو ہے یہ 11 پارے میں ہے۔ اس کے شروع میں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی وحدانیت، اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے
سورج کو ضیاء دی اور قمر کو نور۔ اب عربی کی جیسے فصاحت بلاغت کی بات ہو رہی تھی کہ جیسے عربی وسیع زبان ہے، ایسی کوئی بھی زبان ہے، ایک ایک چیز کے الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ معنی ہیں۔ اب سورج کا بھی نور ہے، چاند کا بھی نور ہے، لیکن دونوں کے نور کے نام الگ الگ ہیں۔ سورج کے نور کا نام ہے ضیاء اور چاند کے نور کا نام ہے نورا، یعنی اس کی جو روشنی ہے، اس کی تپش کی مانند روشنی ہے زیادہ ہے سورج کی، اور چاند کی چاندنی میں نور بھی ہے لیکن ٹھنڈک بھی ہے، تو ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کروڑہا حکمتیں ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن ایک حکمت یوں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا عربی میں نازل ہونا اس لیے بھی تھا کہ قرآن پاک کو جیسے فضیلت حاصل ہے تمام کلاموں پہ، عربی کو تمام زبانوں پہ فضیلت حاصل ہے، عربی جیسی کوئی زبان نہیں۔ اور پھر حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ یہ انبیاء کی زبان بھی ہے، جنت میں بھی یہی بولی جائے گی، قرآن کی زبان بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو سورج کو کیسے روشنی دی، چاند کو کیسے دی، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ یہ جب اپنی منزلیں طے کرتے ہیں تو اس سے تم گنتی کرتے ہو اپنے سالوں کی۔ تو ویسے بہت سے فائدے ہوں گے، ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ اگر چاند گھٹتا بڑھتا نہ تو یہ رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج کے مہینے ہم کیسے اس کو کاؤنٹ کرتے کہ اب یہ مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ ایسے سورج کا سفر نہ ہوتا اور دن ختم نہ ہوتا تو یہ تاریخیں کیسے ہوتی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا مہینہ جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عدد السنین والحساب، یہ جو سالوں کی گنتی کرتے ہو، حساب کتاب لگاتے ہو، اپنی عمروں کا بھی سارا کچھ، یہ سورج چاند کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ بنائے تو اس سے نظام الاوقات چل رہے ہیں ہمارے، اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دن اور رات کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کا رد فرمایا اسی سورہ میں کہ تم جو معبودوں کو سجدہ کرتے ہو، جن کو اپنا معبود مانتے ہو، بتوں کو یا درخت کو، تو کیا ان میں یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اتنے بڑی بڑی کائنات کے چیزیں نشانیاں بنا کے، یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے۔ تو اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو وہ جواب دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ کافروں سے یہ کہیں کہ جو آپ کا رب کر سکتا ہے کیا وہ یہ کام سارے کر سکتے ہیں، اور بہت سی باتوں کا اعلان فرمایا جس میں جنت کا وعدہ بھی ہے، دوزخ کا بھی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو برے اعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے رات کا ٹکڑا ان کے منہ پہ لگا ہوتا ہے۔ اب رات کتنی کالی ہوتی ہے، تو ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایسے ہوں گے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، اور قطع من اللیل کا لفظ فرمایا، قطع من اللیل، رات کا ٹکڑا ہو جیسے ان کے چہرے پہ، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے تو ان کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پہچان فرمائی کہ ان کے چہروں پہ نور ہوگا، نور سے وہ پہچانے جائیں گے۔ جیسے حدیث شریف میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو بہت سے امتیں اکٹھی ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ بہت سی، اب 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، تو کم و بیش 1.25 لاکھ امتیں اکٹھی ہونا ایک ہی میدان میں، تو ہماری پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کی پہچان ان کے وضو والے اعضاء سے ہوگی، ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، تو اس طرح مجھے پہچان ہوگی کہ یہ تو میری امت ہے، وضو کرنا میری شریعت میں تھا۔ تو آج ہم وضو کو جو بہت ہلکا لیتے ہیں کہ جلدی جلدی وضو کر لیا، اس کو عبادت میں شمار نہیں کرتے، بس وضو کرنا ہے نا خود کو پاک کرنے کے لیے، وضو بھی ہماری عبادت ہے اور وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے وضو کے دوران خاموشی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔